جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا بھول جائے، جی ہاں، جب بندہ مسلمان جانور کو ذبح کر رہا ہو اور ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے اس آیت کے تحت ہم اس حکم کے بارے میں جانتے ہیں۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ تم، مما، اس سے، اور اس سے تم نہ کھاؤ، لم یذکر اسم اللہ، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس سے تم نہ کھاؤ، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفسق، گناہ ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس سے تم نہ کھاؤ، کیونکہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ، دل میں ڈالتے ہیں، اور شیاطین دل میں ڈالتے ہیں، اِلیٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے حکم مانا ان کا، إِنَّكُمْ، بے شک تم، لَمُشْرِكُونَ، شرک کرنے والے ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کا حکم مانا تو تم شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ اب اس آیت میں آپ نے یہاں یہ پڑھا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس چیز پر، جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بلند نہ کیا گیا ہو، اس سے تم نہ کھاؤ، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ کیونکہ کس لیے منع کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ گناہ ہے۔ کس چیز کا؟ کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بلند نہیں کیا گیا، اس کو کھانا، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اس پر مفسرین نے جو آراء لکھی ہیں، فقہائے کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی فقہا جو ہیں وہ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہ فقہ جو ہیں، تمام جو مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بارے میں مختلف جو فقہا ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ کیا کہا ہے میں نے؟ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس جانور کے بارے میں اب کیا حکم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس پر جو مختلف فقہا ہیں وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو پہلی رائے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک، ٹھیک ہے، امام شافعی کے نزدیک مسلمان نے، اگر کسی مسلمان نے جانور کو ذبح کیا، اگر کسی مسلمان نے جانور کو ذبح کیا ہو، اس کا کھانا حلال ہے، ٹھیک ہے، خواہ
اب آگے جو بات وہ کہتے ہیں وہ سمجھے ذرا. خواہ اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھی ہو، بسم اللہ جان بوجھ کر نہ پڑھی ہو یا بھول کر نہ پڑھی ہو. ٹھیک ہے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ اگر جانور کو مسلمان نے ذبح کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ ذبح کرنے والا کون ہو؟ مسلمان ہو. مسلمان نے جانور کو ذبح کیا ہے اور ذبح کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی ہو یا بھول کر چھوڑ دی ہو، دونوں صورتوں میں فقہ شافعی کے تحت امام شافعی فرماتے ہیں اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. یہ تو ہے فقہ امام شافعی کے نزدیک. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طرح زاد المسیر کے اندر امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے تحت وہ کیا لکھتے ہیں کہ امام احمد کے نزدیک اگر بھولے سے بسم اللہ نہیں پڑھی، یعنی پڑھنی تھی اس کو بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، ذبح کرنے والا مسلمان تھا، ذبح کرتے وقت وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، تو اس کا ذبیحہ جو ہے اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور وہ حلال ہوگا. امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، اور اگر عمدن جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ ترک کی ہے تو وہ جانور وہ حلال نہیں ہوگا. اسی طرح امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک فقہ مالکی اور فقہ حنفیہ کے تحت اس مسئلے پر دونوں کی رائے ایک ہے. وہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک فرمایا اگر عمدن بسم اللہ کو ترک کر دیا، اگر جان بوجھ کر بسم اللہ شریف کو چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، تو وہ ذبیحہ حرام ہے. اچھا جی، اور اگر بھول کر یعنی پڑھنا تھا، اس نے ارادہ بھی تھا لیکن ذبح کرتے وقت وہ بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، تو پھر اس مسلمان کا ذبیحہ وہ حلال ہوگا بھول کر. کنڈیشن آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان ذبح کرنے والا ہو. فقہ حنبلی کے تحت کیا ہے؟ مسلمان ذبح کرنے والا ہے، وہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ بھول کر چھوڑ دے، تب بھی امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ جانور امام شافعی کے نزدیک جان بوجھ کر اگر بندہ بسم اللہ چھوڑ دے، بھول کر چھوڑ دے، تب بھی مسلمان ذبح کرنے والا ہے تو وہ جانور حلال ہوگا. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کرتے ہوئے اس نے بسم اللہ شریف بھول کر ترک کر دی، امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں کہ اگر بھولے سے بسم اللہ نہیں پڑھی تو ذبیحہ حلال ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر اس نے چھوڑی ہے تو اس سے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اور امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے اس پر ایک ہی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑی ہے تو ذبیحہ حرام ہوگا، اور اگر بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھ پایا تو ان کا ذبح کیا ہوا، اس مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوگا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں کہتے ہیں ہمارے امام اعظم، چونکہ ہم حنفی ہیں تو اس لیے اس پر تھوڑی بحث بنتی ہے نا کہ کیوں کہتے ہیں کہ بھول کر بسم اللہ تو اس نے پڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ تو اس نے پڑھی نہیں ہے. امام شافعی کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ امام شافعی کہتے ہیں بھول کر پڑھے، بھول کر چھوڑ دے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے تب بھی ذبیحہ حلال ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ذبح کرنے والا چونکہ مسلمان ہے اس لیے اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا حلال ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حکم پھر کس طرف جائے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس آیت کی طرف آئی کہ اللہ جو فرما رہے ہیں جس پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا تو اس کا کھانا، اس جانور کے ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانا ہم پہ حلال کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ خود اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اس لیے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس جانور کو ذبح کرنا وہ مسلمان پہ پھر حلال نہیں ہوگا. ہاں اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے
اور وہ ذبح کرتے ہوئے بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، تو بھول چوک اللہ معاف فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ وہ جانور کا گوشت کھانا تم پہ حلال ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ منع کیا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے چیز کے اندر حلت اور حرمت کا فرق واضح ہوتا ہے کہ وہ چیز حلال ہوگی جس پہ اللہ کا نام بلند کیا گیا ہے، جس کے اوپر اللہ کا نام ہی بلند نہیں کیا گیا وہ چیز حرام ہوگی اور وہ گناہ کے کاموں میں سے ہے۔ اور یہ کام شیطان جو ہے وہ بندوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، یہ بات شیطان بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اپنے اولیائہم لفظ دیکھیں، اس کا مطلب کہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں جی، اور وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ نا یہ مسلمان کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اسے کہتے ہیں وہ حلال ہے، اور جو اللہ جس کو مار دیتا ہے اس کو کہتے ہیں حرام ہے۔ اس کو اس لیے مشرک کہتے ہیں کہ جس کو اللہ مارے اس کو کھانا حلال ہے، اور جس کو لوگ مارے اس کو کھانا حرام ہے۔ تو ہمارا موقف اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیت کے تحت ہے کہ اللہ نے فرمایا جب ذبح کیا گیا، اللہ کا نام بلند کیا گیا، موت طبعی ہے جو اللہ دیتا ہے، اور دوسری موت بھی جو انسان کے ہاتھ سے جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی مارنے والا، موت دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اب جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اس پر اللہ کا نام لیا گیا، جس کو طبعی موت آئی اس پر تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ساری باتیں ہمیں حکم دیا گیا، سنایا گیا نبی کریم علیہ السلام کو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول اللہ کا حکم نہ مانے، اطاعت نہ کریں۔ ہمیں فرمایا گیا اگر تم اس کا حکم نہیں مانو، اگر تم ان کا حکم مانو گے، مشرکین کا، شیطانوں کی بات کو مانو گے، تو پھر بے شک تم بھی شرک کرنے والے ہو، تم بھی انہی میں سے ہو۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہوں، جو اللہ نے کہا اس پر عمل کریں، اور جس سے اللہ نے منع کیا رک جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔